ناظرین محترم، ہم نے آج 23واں پارہ پڑھا ہے اور یہ 20ویں تراویح ہے۔ الحمدللہ ہمارے 2 عشرے مکمل ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے اور آپ سب بھلائیاں سمیٹتے رہیں اور آخری عشرہ بھی مکمل ہو، اور پھر آپ یوم عید کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرما دے۔ تو آج کی جو منزل ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کے آخر میں جو چیزیں بیان فرمائیں، ان کے بعد پھر سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ سورۃ یاسین قلب القرآن، کہ سورۃ یاسین جو ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جسم کے اندر سب سے اہم حصہ دل ہوتا ہے۔ اس سے آپ اس سورت کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ سورۃ یاسین کو جو شخص آخری لمحات میں ہو، مرض الموت میں مبتلا ہو، اس کے پاس بیٹھ کر پڑھا کرو، چونکہ وہ تو عرب تھے، جانتے تھے، معنی جانتے تھے۔ کیوں پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قیامت کے دن جو اپنی نعمتوں سے نوازنا ہے اہل ایمان کو، اور جو مجرموں کو سزائیں دینی ہیں، ان کا بڑا خوبصورت تذکرہ ہے۔ تو کہ آخری وقت میں انسان کے دل میں جنت کی ایک حب اور اس کی طلب پیدا ہو، دوزخ سے خوف پیدا ہو، اور اس حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے ہمکنار ہو۔ سورۃ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہید کا ذکر کیا ہے۔ ایک قوم کی طرف اللہ نے 2 نبی بھیجے، پھر تیسرا ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ ان نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن لوگوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اور تم ہمارے درمیان آئے ہو تو نحوست آ گئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، نبیوں نے، طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کہ یہ بد نصیبی اور نحوست تو تمہاری اپنی ہے، اللہ کے پیغام کے اندر تو برکت ہی برکت ہے، اور تم نے انکار کر دیا، اس لیے یہ تمہاری نحوست ہے۔ ایک شخص دور سے آیا، ساری قوم انکار کر رہی تھی، وہ بھاگتا بھاگتا آیا، بازار کے اندر کھڑا ہوا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ نبی سچے نبی ہیں، یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کی بات مانو، اس میں تمہارا بھلا ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ان کی اتباع کرو، تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتے، اور دین کا کام کرنے والے جو ہیں وہ کسی سے اجرت نہیں مانگتے، اجرت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ دین کا کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مزدور ہے، اللہ تعالیٰ کا دہاڑی دار کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے اجر ملنا ہے اسے۔ تو جب اس شخص نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں، یہ سچے ہیں، قوم کے لوگوں نے اسے بازار کے اندر شہید کر دیا۔ اور شہادت کے بعد حضور نے حدیث میں فرمایا کہ یہ شہید سورہ یاسین ہے، اور یہ اپنی قوم کا بہترین خیر خواہ تھا، زندگی میں بھی ان کو ٹھیک راستے کی طرف اس نے رہنمائی دینے کی کوشش کی۔ جب شہید ہو گیا تو اس نے کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، اے کاش میری قوم کو اب بھی پتہ چل جائے، میرے قاتل جو ہیں اب بھی سمجھ جائیں کہ ٹھیک راستہ کون سا ہے۔ میں اس ٹھیک راستے پہ آیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں پہنچا ہوں، جنت میرے سامنے ہے، میں جنت مکین ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل رہی ہیں، اے کاش میری قوم کے لوگ بھی جان جائیں۔ یعنی قوم کا خیر خواہ تھا، شہادت کے بعد بھی اپنے آپ کو شہید کرنے والوں کے بارے میں بھی یہ خیر خواہی کا اظہار کر رہا ہے کہ اب بھی وہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جب بھی فرما رہے تھے اپنی قوم کے لوگوں سے، مکے کے اندر یہ صورت نازل ہوئی، کیا لوگوں، میں تمہیں دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہتے مسحور ہے، اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، اس کے اوپر جنوں کا سایہ ہے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، لیکن اللہ کے نبی ان کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس طرح سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے پیغام پہنچایا اور قوم نے نہیں مانا، آپ بھی پیغام دے رہے ہیں، جو نہیں مانیں گے وہ خود دنیا کے اندر بھی نامراد ہو جائیں گے، ناکام ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی فرمایا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں اب الگ ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر تو وہ مسلمانوں کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان گھلے ملے رہتے ہیں، اس روز اکٹھے نہیں ہوں گے، مجرم الگ ہوں گے اور اہل ایمان الگ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کے اہل و عیال کو جنت میں اکٹھا کرے گا، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک ینظرون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، ان اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے۔ کس کی طرف سے؟ رب رحیم کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس صورت کے اندر بڑے اہم مضامین بیان فرمائے ہیں، جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا ہے، اہل ایمان اور اہل کفر کا تذکرہ کیا ہے، شیطان اور اس کی چالوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں کو اس نے گمراہ کیا تھا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا،
تمہارا دشمن ہے، اسے بچ کر رہنا. اور انسان کی بڑی بھول ہوتی ہے کہ وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. وہ دشمن ہے، اس دشمن کی صفوں میں جا شامل ہوتا ہے، اس کی فوجوں کا کرندہ اور ہرکارہ بن جاتا ہے. کتنی بد نصیبی ہے. اللہ رحمان کے بندوں کو شیطان سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے. شیطان کے طریقے واردات بڑے خطرناک ہیں. وہ کبھی کہتا ہے کہ تم بڑے پرہیزگار ہو، پرہیزگاری کا وہ جو زوم پیدا کرتا ہے دل کے اندر، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ تم بڑے عالم ہو، یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. کبھی کہتا ہے تم بڑے فیاض ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو اللہ کی دین سمجھیے، اپنا کمال نہ سمجھیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اور پھر فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان کے اعضاء اور اس کی قوتیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں. اور فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. یہ انسان بھی عجیب ہے، اللہ کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دے. اللہ کون ہے، کہاں ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا. اور پھر کہتا ہے دوبارہ مجھے کون پیدا کرے گا؟ تو فرمایا کہ جس نے پہلے عدم سے وجود بخشا تھا وہی تمہاری ہڈیوں کو اور تمہارے پنجر کو اور تمہاری خاک کو دوبارہ زندہ کر دے گا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا ہے، جنت اور دوزخ کا ذکر کیا ہے، جنتیوں اور دوزخیوں کا تذکرہ کیا ہے، شیطان اور اس کی چالوں کا ذکر کیا ہے. اگلی صورت ہے سورہ صافات، یہ بھی مکی صورت ہے. اور صافات یہ فرشتوں کا ذکر ہے. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں. آگے ان فرشتوں کی صفتیں بیان کی ہیں. وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. کہ وہ گناہ گار اور باغی لوگوں کو وہ جھڑکیاں دیتے ہیں اور جھڑکیاں دیں گے قیامت کے دن، اور وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. حضور جب عرش معلیٰ معراج کے سفر پر گئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرش عظیم کے گرد و نواح میں ایک بلشت بھر جگہ نہ دیکھی جہاں کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، یا قیام میں نہ کھڑا ہو، یا رکوع میں نہ ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول نہ ہو. ایک بلشت بھر جگہ بھی ایسی نہیں تھی. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا. وہ صفیں باندھے کھڑے ہوتے ہیں. آپ بھی جب تراویح کی نماز میں صفیں باندھے کھڑے ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر مشرق سے مغرب تک، کوئی مشرق کی جانب منہ کر کے کھڑے ہیں جو خانہ کعبہ سے مغرب کی طرف رہنے والے ہیں، کوئی جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں جو خانہ کعبہ سے شمال کی طرف رہنے والے ہیں، کوئی شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں جو خانہ کعبہ سے جنوب میں، اور ہم مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں جو خانہ کعبہ سے مشرق میں ہیں. کیا شان ہے. یہ بھی وَالصَّافَّاتِ صَفًّا کی ایک مثال ہے. اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی کتاب کے لیے صفیں باندھے. یہ تو نماز تراویح اور قیام اللیل اس کی بڑی فضیلت ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے. قیامت کے اندر پھر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو نعمتوں کے اندر ہوں گے، ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو عذاب کے اندر ہوں گے. زقوم یعنی تھور کا درخت جو ہے وہ ان کی خوراک ہوگی، اور پیپ جو ہے یہ ان کی خوراک ہوگی، کھولتا ہوا پانی ان کی خوراک ہوگی. اور اہل جنت ان کی نعمتیں ہوں گی، ہر طرح کی نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی، ہر طرح کے پھل حاصل ہوں گے، ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رزق عطا کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے انبیاء کا ذکر کیا ہے. نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. سلام علی نوح فی العالمین. نوح علیہ السلام کو ہر شام کو اللہ کا فرشتہ آ کر اللہ کا سلام پہنچاتا تھا. یہ نوح، اللہ کے راستے میں تم نے دن بھر مار کھائی، اللہ کہتا ہے کہ اپنے جسم کے اوپر جہاں کہیں زخم ہوا ہے مرہم پٹی کر لو، کل پھر میرے راستے میں مار کھانے کے لیے نکلو. 950 سال نکلتے رہے. سلام علی نوح فی العالمین. اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہر روز آتا تھا. قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا سلام علی نوح فی العالمین. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے بیٹے اسماعیل کا ذکر ہے، اس کی قربانی کا ذکر ہے. اپنے بیٹے کو جب قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے اللہ کے حکم سے، تو فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا تھا، اور باپ نے اپنے بیٹے کو زمین پر اس کے چہرے کو نیچے کر کے اس کو لٹا دیا تھا. تو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کے گلے پر اللہ کے حکم کے مطابق چھری رکھ دی تھی. اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دے دیا تھا کہ اسماعیل کا گلا نہیں کاٹنا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی جگہ پر ایک قربانی کا بکرا، ایک قربانی کا دمبا بھیجا، سینگوں والا دمبا، خوبصورت دمبا جبریل لے کر آئے اور کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اسماعیل کو چھوڑ دو اور اس مینڈے کی قربانی کرو. اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں آج کے دن تک قربانی ہوتی ہے. باپ نے اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور بیٹے نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان، اللہ کا حکم ہے مجھے ذبح کرنے کے لیے،
تو آپ مجھے ذبح کر دیں اللہ کے راستے میں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ کہ کیسا بیٹا تھا اور کیسا باپ تھا، کیا مقام تھا، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ اور پھر یہ اسماعیل ہے کہ جس کے صلب سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ پھر اسماعیل کی اس قربانی کے بعد ہم نے خوشخبری سنا دی کہ اب اسحاق بھی تمہیں عطا فرمائیں گے تمہاری دوسری بیوی سے، اور اسحاق بھی پھر بعد میں عطا فرمایا۔ موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے، حضرت الیاس کا ذکر ہے، حضرت لوط کا ذکر ہے، حضرت یونس کا ذکر ہے، پھر حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا ذکر ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو بتا رہا ہے کہ تمہارے یہ لشکر جو ہیں یہ شکست خوردہ لشکر ہیں، اور ہمارے لشکر غالب آئیں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے لشکر جو ہیں وہی غالب آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لشکر غالب آنے والے ہیں۔ مکہ کے اندر یہ بات بتا دی تھی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں سورت کو ختم کیا۔ اللہ نے اپنے تمام انبیاء اور مرسلین کے اوپر اپنی سلامتی اور اپنا سلام بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ کفر شکست خوردہ ہے اور حق غالب ہوگا، اگرچہ آج اہل حق کمزور ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ دن بہت جلد ختم ہو جائیں گے، اور وہ وقت آئے گا کہ جب حق غالب ہوگا۔ اگلی سورت سورہ صاد ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات دوبارہ ارشاد فرمائی جو سورہ یونس کے آخر میں فرمائی تھی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے لشکر غالب ہیں۔ اور کافروں کے لشکر اس صورت کے اندر سورہ صاد کے اندر فرمایا جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، یہ لشکر جن کو اپنی قوت کا بڑا گھمنڈ ہے، یہ شکست خوردہ لشکر ہیں، اور واقعی وہ شکست خوردہ تھے۔ اس صورت کی شان نزول یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے، آپ کے چچا کے پاس، وہ کہا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو اس کام سے، وہ جو کچھ مانگتا ہے ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو آپ کے چچا نے بلا کر یہ کہا کہ آپ کے یہ سارے چچا ماموں یہ سب آئے ہوئے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ تو حضور نے فرمایا چچا جان اگر آپ کی ہمت بھی جواب دے گی تو میرا جواب سن لیجئے، خدا کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور کہیں کہ یہ کام چھوڑ دو تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یا اس کام کے کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گا، یا اللہ تعالیٰ اسے غالب کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ کام کیا اور کر کے دکھایا۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے لوہے کے استعمال کا اور اسلحے کا ذکر ہے، اور آگے اسلحہ استعمال ہونا تھا، اور بدر کے میدان سے پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوت کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت عطا فرما دی، جنوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، اور تمام جانوروں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا ہے، شکوہ سلیمانی صبر ایوبی، ایک جانب وہ کیفیت ایک جانب یہ کیفیت، یہ ساری اللہ کی اپنی مشیتیں ہیں، وہ اس طرح بھی آزماتا ہے، وہ اس طرح بھی آزماتا ہے۔ ابراہیم و اسماعیل کا ذکر ہے، اسحاق کا ذکر ہے، یعقوب کا ذکر ہے، اور حضرت الیسع کا ذکر ہے، اور حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے، اور اس سے یہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں ان کی شان بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آخر میں شیطان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا اس کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہے قال فالحق والحق اقول انی لاملأن جہنم منک وممن تبعک منهم اجمعین۔ شیطان کو کہہ دیا کہ تم اپنا زور لگا لو، فوجیں بگھا لو، جن جن کو گمراہ تم کر سکتے ہو کر لو، لیکن میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور جو تیرے بندے بن جائیں گے تیرے ساتھ میں ان کو دوزخ کا ایندھن بناؤں گا، تم سب کے سب دوزخ کے اندر جلتے رہو گے۔ اگلی صورت جو ہے یہ سورہ زمر ہے، زمر کہتے ہیں گروہ کو، اس کے اندر اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کا ذکر کیا ہے۔ آخری رکوع میں جو اگلے پارے میں آ رہا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اہل تقوی اہل ایمان گروہوں کی صورت میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، ان کا استقبال ہوگا، اور کافر جو ہیں ان کو دھکیل کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور لعنتیں ہوں گی ان کے اوپر۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز ہی میں یہ بات بتائی ہے کہ اب ہجرت کا وقت قریب آ گیا۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، یعنی گویا اگر مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی زمین تو تنگ نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں حبشہ کی طرف بھی گئے، اور بعد میں پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی گئے، اور یہ دارالہجرت جو تھا یہی پھر دارالاسلام قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب یہ نازل کی ہے قرآن مجید کہ اس کی آیات کے اندر متشابہات ہیں، یعنی ایک بات کو مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی آیات کو سنتے ہیں
تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں. قرآن کی آیات پڑھی جائیں اور دل پر اثر نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھو، قرآن کو سنو، معنی کے اوپر غور کرو. قرآن کی آیات تو مومن کے دل کے اوپر ایسی کیفیت طاری کرتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور سورت کے اس آج کی منزل کے آخر میں، اس پارے کے آخر میں، پارہ 23واں جہاں ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت و انہم میتون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی دنیا کی اس عارضی زندگی پوری کر کے اور موت کی وادی میں اتر کر ہمیشہ دائمی زندگی حاصل کریں گے، اور یہ لوگ بھی موت کی وادی میں اتریں گے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. موت سے تو مومن کو بھی گزرنا ہے، کافر کو بھی گزرنا ہے، کسی کو مفر نہیں ہے. لیکن فرق بڑا ہے، مومن موت کے اس دروازے سے گزر کر جنت کی وسعتوں میں چلا جاتا ہے، اور کافر موت کے اس دروازے سے گزر کر دوزخ کے ایندھن کی طرف، دوزخ کا ایندھن بن جاتا ہے. بڑا فرق ہے، اگرچہ بظاہر موت ایک ہی جیسی ہے، لیکن انجام دونوں کا بڑا فرق ہے. فرمایا پھر قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون، کیسی موت تھی، کیسی زندگی تھی، کیسا انجام ہے، اور آج کس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. اللہ تعالیٰ اس روز ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست مبارک سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے حال سے اور ان لوگوں کی کیفیت سے ہمیشہ محفوظ رکھے کہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں اور جن کو اس روز ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری زندگی کا دستور بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.